پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ سیٹھ عبدالرزاق جلال پور والے فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا ٹھیک ہے، سنت ہے، لیکن عورتوں کو دھکے دیں، بے حرمتی ہو، پھر نہ دیں، اشارہ کریں۔ کہتے ہیں کچھ علماء ایسے ہیں جو انبیاء کو قبر میں حیات کے قائل نہیں ہیں، اور جو قائل ہیں ان کو وہ کافر کہتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے، بس اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ شہباز علیل ہیں، ان کے لیے دعا کہ اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بیوی 35 سال سے بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حجر اسود کا بوسہ لینا ہجوم میں لوگوں کو دھکے دے کر بالکل ناجائز ہے۔ میرا نام فہد محمود ہے اور مجھے یہ پریشانی ہے تو اللہ سے دعا مانگو۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، تو یہی تو پھر وقت ہے تمہاری دعا مانگنے کا۔ کہتے ہیں کچھ لوگ تعزیت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کچھ نہیں اٹھاتے، کوئی حرج نہیں ہے، اٹھائیں نہ اٹھائیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت کرے۔ آج کل تمام ہندوستان پر، مسلمانوں پر بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا ابتلا ہے، تو اس لیے ہر مسلمان کا فرض ہے، اور مدد نہیں کر سکتے ہو دعا تو کر سکتے ہو۔ کہتے ہیں میرے بیٹے نے 4 سال پہلے حفظ کیا، عالم بنانے کے لیے مدرسے میں داخل کیا، 4 سال میں کچھ نہیں پڑھا، اب تو اس نے چوری کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ تو مدرسے والوں نے کہا کہ بھی اپنے بیٹے کو لے جاؤ، یہ پڑھتا ہے نہیں اور اس کی حرکات خراب ہیں، اب بہتر یہ ہے کہ اس کی شادی کر دو، شاید اللہ کرے اصلاح ہو جائے۔ بہرحال اللہ اصلاح کریں گے، ورنہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور 100 دفعہ سورۃ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھ کے دعا مانگیں کہ اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے دے، تو انشاءاللہ 7 دن کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ کہتے ہیں جی قرآن کے بعد بخاری شریف جو ہے وہ صحیح کتاب ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ بھی ایک قول ہے، کوئی نہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے نہ خود امام بخاری نے فرمایا ہے، بلکہ ان سے پہلے تو موطا امام مالک لکھا گیا ہے۔ تو اس لیے بہرحال یہ کہنا بھی لوگ امام حنیفہ کو مانتے ہیں، بخاری ہمارے ہر مدرسے میں بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے، یہ کس نے کہا ہے آپ کو بخاری کو نہیں مانتے؟